مدد کن یا معین الدین چشتی۔ منبر پر رونق افروز مخدوم گرامی قدر شہزادہ حضور تاج المشائخ حضرت علامہ سید امان میاں صاحب قبلہ مد ظلہ العالی۔ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل جس نے، وہ دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ۔ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسی وہی طٰہٰ۔ اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان ہی انسان وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ آج کی یہ محفل تعلیمی بیداری کانفرنس کے حوالے سے انعقاد پذیر ہے۔ MSO کے جیالے جوانوں نے اس محفل کو سجایا اور آپ نے مجھ سے پیشتر ہمارے مخدوم گرامی اور بڑے بڑے علماء خطبہ مفتیان ذوی الاحترام کے خطابات سماعت کر لیے ہیں، اور اخیر میں اس بے مایہ طالب علم کی باری ہے۔ آیہ کریمہ کی جو تلاوت کی ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے متعلق مجھے حق کہنے اور آپ سب کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کائنات کے اندر تنہا اسلام وہ مذہب ہے جس نے بڑے اور چھوٹے کی تفریق کو ختم کیا ہے، جس نے کالے اور گورے کے فرق کو ختم کیا ہے، جس نے امیر اور غریب کے فرق کو ختم کیا ہے، جس نے زمانے جاہلیت کی رسومات کو حرف غلط کی طرح مٹا دیا ہے۔ اسلام کا وہ عظیم دستور، وہ عظیم منشور حجۃ الوداع کے موقع پر خاتم النبیین قائد المرسلین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کی شکل میں پوری کائنات کو جو عالمی منشور عطا کیا تھا، اس کے قیمتی الفاظ میں یہ بھی موتی پرے ہوئے تھے کہ کسی کالے کو کسی گورے پر کالا ہونے کی وجہ سے کوئی فضیلت نہیں ہے، اور کسی گورے کو کسی کالے پر گورا ہونے کی وجہ سے کوئی فضیلت نہیں ہے، کسی عربی کو اجمی پر عربی ہونے کی وجہ سے صرف کوئی فضیلت نہیں ہے، اور کسی اجمی کو کسی عربی پر اجمی ہونے کی وجہ سے کوئی فضیلت نہیں ہے۔ یہی اسلام ہے جس نے بادشاہ اور
غلام کو ایک صف میں کھڑا کیا. یہی اسلام ہے جس نے مساوات کا درس دیا. یہی اسلام ہے. اللہ اکبر. جہاں غلام کعبے کی چھت پر نظر آیا اور اپنے وقت کے بڑے بڑے عرب کے سردار کہلانے والے زمین پر کھڑے ہوتے نظر آئے. یعنی اسلام نے تفریق کا خاتمہ کیا ہے. اسلام نے بڑے چھوٹے کی تفریق کو ختم کیا ہے. امیر و غریب کے فرق کو ختم کیا ہے. لیکن جب بات علم کی آتی ہے تو اللہ رب العزت خود جس نے تفریق کے خاتمے کا قانون سید العالمین کے ہاتھوں میں عطا فرمایا وہ خود ارشاد فرماتا ہے قل اے محبوب آپ فرما دیجئے هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون کیا برابر ہو جائیں گے؟ کیا دونوں اکول ہو جائیں گے؟ پڑھے لکھے اور ان پڑھ کیا دونوں برابر ہو جائیں گے؟ نہیں. یہاں تفریق کی گئی ہے. اللہ اکبر. تفریق حسن کی بنیاد پر نہیں, تفریق دولت کی بنیاد پر نہیں, تفریق مال کی بنیاد پر نہیں, تفریق بادشاہت کی بنیاد پر نہیں, تفریق اللہ اکبر کسی کو خوبصورت مکان کی بنیاد پر نہیں, تفریق اولاد کی کثرت کی بنیاد پر نہیں. اگر تفریق ہو رہی ہے تو صرف علم کی بنیاد پر ہو رہی ہے. جن کے پاس علم ہے ان کے برابر ان پڑھ لوگ کبھی نہیں پہنچ سکتے. جو جاہل ہے وہ پڑھے لکھوں کے برابر کبھی نہیں پہنچ سکتے. دو مقام پہ تفریق کی گئی. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. علم والے اور ان پڑھ برابر نہیں ہو سکتے. اور دوسرے مقام پہ تفریق کی گئی لا يستوي اصحاب النار واصحاب الجنہ. جنت والے اور جہنم والے برابر نہیں ہو سکتے. تو پتہ چلا علم کا راستہ انسان کو جنت تک لے جاتا ہے. جو علم انسان کو جنت تک پہنچا دیتا ہے وہ علم انسان کو کہاں نہیں پہنچا. بے شک نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. ماشاءاللہ. اسی لیے اسلام میں روز اول سے علم کی اہمیت ہے. نماز کے احکامات بعد میں آئے ہیں, زکوٰۃ کے احکامات بعد میں آئے ہیں, رکوع و سجود کے احکامات بعد میں آئے ہیں. سب سے پہلی وہی جو معلم انسانیت پر نازل ہوتی ہے اس کا تعلق پڑھنے اور پڑھانے سے ہے. اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے 23 سال کی قلیل مدت میں جو حجاز مقدس کی سرزمین پر انقلاب پیدا کیا تھا وہ خالص علمی انقلاب تھا, وہ خالص فکری انقلاب تھا. اللہ اکبر. عرب کے بوریا نشینوں کو کتاب کے سانچے میں ڈھال کر اللہ کے رسول نے وہ مقام عطا کیا تھا کہ عرب کے بوریا نشین جو بکریوں کے پیچھے پیچھے چلتے تھے, اللہ اکبر, انہیں قوموں کی امامت کا شعور عطا کیا گیا, انہیں قوموں کا امام بنا دیا گیا. اللہ اکبر. کس بنیاد پر؟ صرف علم کی بنیاد پر. آئیے, مجھ سے پہلے بہت سی باتیں کہی گئی ہے, میں کوئی نئی بات نہ کہتے ہوئے انہی باتوں کو بطور خلاصہ پیش کرتا ہوں. اندازہ فرمائیں جو مذہب پہلے دن علم کی بات کرتا ہو, جس مذہب میں قلم کی قسم اٹھائی جاتی ہو, اندازہ تو فرمائیں نون والقلم کہہ کر اللہ نے قلم کی قسم اٹھا کر کے بتایا. اللہ اکبر. اے انسان, تیرے نزدیک جو چیزیں قیمتی ہوتی ہے تو اس کی قسم کھاتا ہے, اللہ کے نزدیک جو چیزیں قیمتی ہے. اللہ اکبر. بلکہ یوں کہہ لیں ہمارے نزدیک جو چیزیں قیمتی ہوتی ہیں ہم اس کی قسم اٹھاتے ہیں, اور اللہ جس کی قسم اٹھا لیتا ہے وہ چیز قیمتی ہو جایا کرتی ہے. تو اللہ نے قلم کی قسم قرآن میں اٹھائی ہے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. پھر اس کے بعد تحریر کی بھی بات کی گئی ہے. تحریر کی بات, قلم کی بات, کتاب کی بات. بلکہ اندازہ فرمائیں صحابہ کہتے ہیں اگر کتاب نہ بھی نازل ہوتی تو حضور اتنے خوبصورت تھے کہ لوگ حضور ہی کو دیکھ کر مسلمان ہو جاتے, مگر صاحب حسن پیغمبر کے ساتھ اللہ نے خوبصورت کتاب بھی عطا فرمائی. اس کی وجہ یہ ہے, اللہ اکبر, توجہ فرمائیں, اس لیے کہ حسن والا ایک مدت تک رہ کر پھر دنیا سے چلے جانے والا تھا, لیکن اللہ کتاب قیامت تک
کے لیے باقی رہنی تھی، اسی لیے اللہ رب العزت نے محبوب کے ساتھ، معلم انسانیت کے ساتھ کتاب بھی نازل فرمائی، اور وہ کتاب جو زندہ کتاب ہے، آج تک اس کتاب کا کوئی جواب نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اب اندازہ کریں، قوموں کو علم کی خیرات دینے والی قوم آج جہالت کی وادیوں میں بھٹک رہی ہے۔ آج اللہ اکبر جہالت کی وادیوں میں رسوائی کا شکار ہے۔ اللہ اللہ، اندازہ فرمائے آج تعلیم کا رجحان اتنا کم ہو چکا ہے کہ علماء کو ضرورت پیش آ رہی ہے تعلیمی بیداری کانفرنس کے انعقاد کی، ورنہ ایک دور تھا اللہ اکبر جو مسلمان ہوتا وہ پڑھا لکھا ہوتا، اور اتنا پڑھا لکھا ہوتا کہ دنیا کی قومیں اس کے دروازے پر علم کی خیرات مانگنے کے لیے آیا کرتی تھی۔ اندازہ فرمائیں وہ علم ہوتا، آپ نہیں جانتے بڑے بڑے مفکرین، بڑے بڑے دانشور، بڑے بڑے اہل علم، بڑے بڑے اہل قلم، اور بڑی بڑی اللہ اکبر فلسفے کی جو ہے وہ بنیاد کو بیان کرنے والے محمد الرسول اللہ کے غلام ہی ہوا کرتے تھے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، آئیے میں آپ کے سامنے یہ بات رکھوں، جب سے مسلمانوں کی توجہ علم کی طرف سے ہٹی ہے، نتیجہ یہ ہوا ہے آج ذلت کی وادیوں میں بھٹک رہے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں مولانا کل تک ہم بادشاہ تھے، آج ہم لوگ بھکاری کیوں ہیں؟ میرے عزیز، کل تک بادشاہ اس لیے تھے کہ ہمارے ہاتھ میں اللہ اکبر علم کی شمع تھی، علم کی دولت تھی، اسی لیے ہم کامیاب تھے۔ شاہ جہاں سے لے کر اورنگزیب تک، اورنگزیب سے لے کر دارا شکو تک، آپ دیکھیں یہ سب اپنے اپنے زمانے کے بڑے بڑے اہل علم ہیں، بلکہ وہاں آج تو مالدار اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور غریب بھی اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ مالدار اس لیے پڑھانا نہیں چاہتا کہ میرے پاس تو فیکٹری ہے، میرے پاس تو دولت ہے، میرے پاس تو مال ہے، میں پڑھا کر کیا کروں گا مولانا؟ اس لیے کہ پڑھاؤں گا تو نوکری دلانی پڑے گی۔ یاد رکھنا، ہم نوکریوں کے لیے بچوں کو نہیں پڑھاتے، ہم اس لیے پڑھاتے ہیں کہ ہمارے بچے علم کا زیور حاصل کر کے ایک اچھا انسان بنے۔ اللہ اکبر، نوکریوں کی فکر کے ساتھ پڑھانے کی یہ بودھی فکر بعد میں جنم لی ہے۔ ہم نے اپنے بچوں کو اس لیے پڑھایا ہے کہ وہ اچھا انسان بنے۔ او مالداروں توجہ کرو، اگر آپ یہ سوچتے ہیں پڑھا کے کروں گا کیا، تو یاد رکھنا پڑھے لکھے کی فکر میں اور ان پڑھ کی فکر میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ پڑھے لکھے کے کھانے کے انداز میں اور ان پڑھ کے کھانے کے انداز میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ پڑھے لکھے کی گفتگو میں ان پڑھ کی گفتگو میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ پڑھے لکھے کی سوچ میں ان پڑھ کی سوچ میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ علم سوچنے کا انداز بدلتا ہے، علم چلنے کا انداز بدلتا ہے، علم بولنے کا انداز بدلتا ہے، علم طرز زندگی بدلتا ہے، علم طرز حیات بدلتا ہے، علم انسان کو انسان بناتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے اگر آپ چاہتے ہو کہ ہمارے پاس تو فیکٹری موجود ہے، لیکن پڑھا لکھا بندہ جس انداز سے فیکٹری کو چلا سکتا ہے، ان پڑھ نہیں چلا سکتا۔ اس لیے اپنے بچوں کو پڑھائیے تاکہ ہمارے بچے اچھے عالم بنے، اچھے انسان بنے۔ آپ کو بتاؤں شاہ جہاں نے اپنے بچوں کو اتنا پڑھایا، اورنگزیب خود بھی، دارا شکو خود بھی، یہ لوگ صاحب تصنیف گزرے، اور ساتھ ہی ساتھ بیٹیوں کو بھی اتنا پڑھایا کہ جہارا بیگم نے سب سے پہلے میری اپنی دانش کے مطابق سرکار غریب نواز پر دنیا کو ایک مستند کتاب عطا کی۔ اس کے بعد جتنے لوگوں نے غریب نواز پہ قلم اٹھایا، عالم ہو، مفکر ہو، کوئی ہو قلمکار، جہارا کے حوالے کے بغیر کوئی غریب نواز کی سیرت کو مکمل نہ کر سکا۔ رضیہ سلطانہ کا نام دنیا جانتی ہے، رضیہ سلطانہ کو آپ کس اعتبار سے جانتے مجھے نہیں پتا، لیکن رضیہ سلطانہ کی تاریخ یہ بھی ہے، اللہ اکبر، جب بہت سارے مرد علمی معاملے میں الجھ جاتے تھے تو رضیہ سلطانہ سے جو ہے اللہ اکبر رہنمائی لیتے نظر آتے تھے، اور وہ پردے کے پیچھے بیٹھ کر کے ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی سنت کو زندہ کرتی نظر آتی تھی۔ اس سے پتہ چلا کہ ہمارے یہاں بچیوں کی تعلیم کے لیے بھی بہت زیادہ جو ہے وہ اللہ اکبر تعلیم دی گئی، ابھارا گیا ہے۔ 1450 سال کے بعد لوگوں کو اب شعور آیا ہے، بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ۔ میرے نبی نے 1450 سال پہلے بیٹی بچا کر بھی بتا دیا، بیٹی پڑھا کر بھی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، فیضان غریب نواز، فیضان اعلی حضرت
فیضان امین ملت، حضور امان ملت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. واہ 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 یہ واہ. کوئی میں ہوائی بات نہیں کر رہا ہوں. جب اور جگہ پر بیٹی کو پڑھنے کی بنیاد میں پھانسی دی جا رہی تھی، اس وقت ہمارے یہاں کی بیٹیاں صدیقہ بنت صدیق مفتی چار ملت کی حیثیت سے امت کو فتوے دیتے بے شک بے شک. واہ یہ واہ بے ہماری شک. خوبصورت تاریخ ہے. دنیا بعد میں اس طرف آئی ہے. آپ مقتدا ہو، ساری دنیا مقتدی ہے. بے شک بے لیکن شک. جب سے آپ نے اپنے بزرگوں کے طرز فکر کو چھوڑ دیا ہے، اس کے بعد سے دنیا کے آپ اندھے مقلد بنتے نظر آ رہے ہیں. ایک بات آپ کو بتاؤں، میرے علماء بیٹھے ہیں، وہ میری بات کی تائید کریں گے. میں ان کی معلومات میں تو کوئی اضافہ کرنے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، نہ میں اضافہ کر سکتا ہوں، لیکن وہ دعائیں ضرور دیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ میں سچ کہہ رہا ہوں. بعض مرتبہ بیٹیوں نے اتنا پڑھا کہ بیٹے ان کی شاگردی کرتے نظر آئے. آپ نے نام سنا ہوگا دنیا میں امام دار الحجرہ سیدنا امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اپنے زمانے کے بڑے عظیم عاشق رسول ہے. بخاری کی تصنیف سے پہلے آپ نے کتاب لکھی جس کو دنیا موطا امام مالک کے نام سے جانتی ہے. امام مالک کی بیٹیاں بالغ ہونے سے پہلے پوری موطا کو حفظ کر چکی تھی، اپنے بابا کی کتاب کو حفظ کر چکی تھی. اور جب بڑے بڑے محدثین امام مالک کو حدیث سنانے کے لیے آتے تو وہ پردے کے پیچھے بیٹھ کر کے حدیث سنتی. اور اللہ اکبر، جب کہیں وہ غلطی کرتے تو چونکہ ان کا نظریہ یہ تھا کہ عورت کی آواز بھی عورت ہے، تو وہ زمین پہ ہاتھ مارتی اور اپنے بابا کو آگاہ کرتی، بابا توجہ فرمائے، محدث سند کو غلط پڑھ رہے ہیں، اس کو درست کر دی. واہ 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 واہ. سبحان اللہ. واہ واہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جو بچیاں محدثین کے سامنے آواز نہیں نکالتی، کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس علم تھا. آج بچیوں کے پاس علم نہیں، اس لیے وہ کسی کا بھی ہاتھ تھامنے کو بھی معیوب نہیں سمجھتے. اللہ اکبر. اللہ. اگر ہم اس ہاتھ کے تھامنے کی رسم بد کا خاتمہ چاہتے ہیں کیا بات. تو ان ہاتھوں میں اسمارٹ موبائل کی بجائے کتابیں دینا ہو. واہ واہ. بے شک. ان ہاتھوں میں اللہ اکبر انٹرنیٹ کے آلات دینے کی بجائے ان کے ہاتھوں میں کتابیں دینی ہوگی. آپ جانتے ہیں ایک خاتون ہے مصر میں جسے دنیا نفیسۃ المصری کے نام سے جانتی ہے. یہ سیدہ نفیسہ مصری کون ہے؟ امام اہل سنت سیدی اعلیٰ حضرت نے احسن البیاں لآداب الدعا پر جو اپنے والد کی کتاب پر حاشیہ لکھا، اس میں دعا کی قبولیت کے جو مقامات گنائے، اس میں سے ایک مقام یہ بھی کہ نفیسۃ المصری کے مزار پر جو دعا کی جاتی ہے وہ فوراً قبول ہوتی ہے. یہ بہو ہے امام جعفر صادق کی، یعنی امام حسین کے خاندان کی بہو ہے اور امام حسن کے خاندان کی بیٹی ہے. یہ وہ خاتون ہے، حسنی ہے اور امام حسین کے خاندان کی بہو ہے. جب ان کے شوہر مدینہ منورہ سے ہجرت کرتے ہیں تو یہ بھی شوہر کے ساتھ ہجرت کر کے مصر آتی ہے اور مصر میں بیٹھ کر یہ پردے کے پیچھے سے لوگوں کو تعلیم دیتی ہے. ہم ان کو نفیسہ مصری کہتے ہیں، لیکن علم والوں نے ان کو نفیسۃ العلم کہا ہے. یہ اپنی سنہری تاریخ ہے مسلمانوں کہ جب وہ خاتون جسے نفیسہ مصری نفیسۃ العلم کہا گیا ہے، جب پردے کے پیچھے بیٹھ کر وہ لوگوں کو علم دین کی تعلیم دے رہی تھی تو اپنے زمانے کا مجتہد مطلق محمد ابن ابراہیم شافعی، جن کو دنیا امام شافعی کہتے ہیں، وہ شافعی بھی پردے کے پیچھے سے نفیسہ سے علم حاصل کرتے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. واہ 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 واہ. وقت کا سبحان مجتہد اللہ. اسلام کی بیٹی کے پاس پردے کے پیچھے بیٹھ کر علم حاصل. واہ 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 واہ. جب تک ہمارے درمیان علم تھا. آج بیٹیاں بھی کہاں پڑھ رہی ہیں؟ حالانکہ جتنا پڑھ رہی وہ تو بیٹوں سے زیادہ پڑھ رہی ہے، مبارکباد کے مستحق، لیکن پھر بھی ہماری طبیعت سیر نہیں ہو رہی ہے، اس لیے کہ اکثر نہیں پڑھ پا رہی ہے. وجہ اب اس کی کچھ وجوہات میں عرض کرتا ہوں. خوگرے حمد سے تھوڑا سا گلہ بھی سن لے، اس لیے کہ بیماری کا رونا روتے جائیں اور علاج نہ دے تو پھر
حضرت مفتی صاحب کی بلا نے کچھ اشارے دیے تھے اور ان کو صرف 15 منٹ کا ٹائم دیا گیا. اگر ان کے پاس اور ٹائم ہوتا تو وہ ضرور اس سے بہتر باتیں کرتے جو میں ان کی بات کو آگے بڑھا رہا ہوں. نمبر 1، پڑھاتے نہیں. اس کا نقصان کیا؟ بیٹیوں کو بھی نہیں پڑھا رہے، بیٹوں کو بھی نہیں پڑھا. اور کچھ بیٹیاں پڑھنا بھی نہیں چاہتی، کچھ بیٹے